اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون صل علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ محترم قابل احترام بزرگ دوستو، اللہ جل جلالہ و عما نوالوں نے ہم سب کو ایک عظیم اور بڑی برکت والا اور بڑی رحمت والا مہینہ عطا فرمایا، جس کا ہمیں پورا سال انتظار ہوتا ہے۔ اور یہ مہینہ یہ فرمایا کہ مومن کے لیے یہ فرمایا کہ ایک سیزن کا کام دیتا ہے، یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ جیسے تاجر کو سیزن کا انتظار ہوتا ہے تو اس میں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نفع حاصل کر لیتا ہے، چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ خریداری بڑھ جاتی ہے اور تھوڑے وقت میں انسان بہت زیادہ نفع حاصل کر لیتا ہے۔ کاشتکار کو انتظار ہوتا ہے بارش کی آمد کا، ایسے فرمایا کہ مسلمان کو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے۔ اور یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اپنی آخرت کو بنانے کا سیزن ہے یہ، اس لیے کہ دنیا کے سیزنوں سے تو لوگ دنیاوی اعتبار سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن مسلمان کا چونکہ اصل مقصد آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، فرمایا کہ اس آخرت کو بنانے کا سیزن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ اس کے اندر اس کے اجر کو بڑھا دیا، اس کی نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنی بخشش کے اور رحمت کے اور فضیلتوں کے خزانوں کے یہ فرمایا کہ دروازوں کو اللہ پاک نے کھول دیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا اور برکتوں کا وہ نزول ہوتا ہے جو پورے سال کو اگر جمع کیا جاوے تو اس رمضان کی جو برکتیں ہیں اور رمضان کی جو خیر ہے، یہ فرمایا کہ پورے سال کی خیر اس کے سامنے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قطرہ ہے سمندر کے سامنے۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اب اس کی قدردانی کرنا یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرمایا کہ رجب سے اس کی تیاری شروع کرتے تھے، کہ رجب سے یوں فرمایا کہ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور شعبان سے فرمایا کہ روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ روزوں کا رکھنے کا مقصد کہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں رمضان کے، جیسے فرمایا کہ نماز کے پہلے سنت پڑھ کر آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو سنت اس لیے ہے کہ آنے والے فرض کا اہتمام اچھے سے اچھا ہو سکے۔ بلکہ ایک اور بات، ابن فضل رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 مہینے پہلے سے اس کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک اس فرمایا کہ اس کی شکر گزاری کرتے کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان دیا تھا، اس کی قدردانی نہ ہو سکی، لیکن جو کچھ ہو گیا ہے، جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہے، جو کچھ اس میں کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ لیکن آج امت کے اندر یہ چیزیں نہیں رہی، بلکہ اب تو بہت سارے لوگ کہنا نہیں چاہیے رمضان کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ حالانکہ یہ بوجھ نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے، اس کی سب سے بڑی عبادت یہ فرمایا کہ روزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اب بھوکا رہنا پڑے گا، ابھی اتنی گرمی بھی نہیں ہے، بہت سارے گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر تاجر جو ہے، دنیا کا محنت کرنے والا، یہ اپنی ساری مشقتوں کو برداشت کرتا ہے،
सीजन के अंदर अपने खाने पीने को आगे पीछे कर देता है। धूप, चिलचिलाती धूप में ये लारियां लेकर खड़े हैं। अब ये क्यों खड़े हैं? कि इसके लिए इसके सामने इसका नफा है कि भाई सीजन का वक्त। हाजी साहब पूरा साल दुकान पे नहीं बैठ पाते, बीमार है, लेकिन सीजन आ गया, हाजी साहब को व्हील चेयर में लाकर दुकान के काउंटर पर बैठा दिया कि भाई सीजन है। तो क्यों बैठे हाजी साहब? कि सीजन है, ग्राहकी ज़्यादा होती है, नहीं कुछ तो कम से कम इस पर ध्यान तो रखेंगे, पैसे लेने में काम देंगे। तो दुनिया के सीजन के अंदर आदमी अपने आप को यूँ फरमाया कि उस तकलीफ को महसूस करता है, उसके बावजूद उस तकलीफ को बर्दाश्त करता है कि थोड़े दिन की तकलीफ है, फिर राहत है। तो रमज़ान की इबादतों को तकलीफ के डर से छोड़ देना, यह फरमाया कि बेवकूफ़ी है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अगर किसी नेकी के करने पर, किसी अमल के करने पर अगर कोई तकलीफ पड़ रही है तो उस तकलीफ का अजर अलहदा है, उसका अजर अलहदा मिलेगा। एक तो रोजे का सवाब है, लेकिन गर्मी के अंदर रोजा आ गया, चिलचिलाती धूप है, आदमी का दिल नहीं चाहता रखने, लेकिन फरमाया कि फिर भी ऐसी धूप में ये रोजा रख रहा है, इसकी प्यास को बर्दाश्त कर रहा है, तो ये फरमाया कि इसकी प्यास का इसको अजर अलग से मिलेगा। इस गर्मी को बर्दाश्त करने का अजर इसके लिए अलग से। इसलिए कि जो गैर इख्तियारी जो है मुसीबत आ जाती है, अल्लाह और बंदा इस पर सब्र कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके अजर को बढ़ा देते हैं। अब मुसीबत और तकलीफ इख्तियार करने को नहीं कहा गया, बल्कि आ जावे उस पर सब्र करो। मुसीबत को मांगना भी नहीं है और अपनी तरफ से इख्तियार भी नहीं करना है। एक आदमी यहाँ साया है, पंखे चल रहे हैं, यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ने के बजाय छत पे जाके वहाँ तेज धूप है, वहाँ जाके नमाज पढ़ लूँगा, इसमें मशक्कत ज़्यादा होगी, तो भाई ये बेवकूफ़ी है। इसकी इजाज़त नहीं दी, लेकिन फरमाया कि जो इसके इख्तियार में नहीं थी और फिर इसका तकलीफ पड़ गई। अब ये मौसम में गर्मी आ गई, हमारे इख्तियार में नहीं है कि इसको गर्मी को हम सर्दी में तब्दील कर दें, लेकिन अब इख्तियार में नहीं है, अब इसकी मशक्क़तों को बर्दाश्त कर रहा है, तो ये फरमाया कि अब इसका अजर अल्लाह पाक अलग से देंगे इसको। तो ये फजाइल अगर हमारे सामने हो रहे तो आदमी इसको ये फरमाया कि खुशी के साथ बर्दाश्त करेगा, लेकिन ये फजाइल हम इसको देखते नहीं। फरमा रोज़ा एक ऐसी इबादत है, अल्लाह फरमा रहे कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है। रोज़ा किसके लिए? हाँ, मेरे लिए, और इसका बदला मैं खुद अपने आपको देता हूँ, अपने हाथों से देता हूँ। या एक जगह फरमा इसका बदला मैं खुद हूँ। जितने आमाल मोमिन करता है, इन तमाम का सवाब अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से दिलाएंगे, लेकिन रोज़ा अल्लाह कहते हैं मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद देता हूँ। और ये जो है ना बहाने कि आदमी गर्मी, लेकिन अगर मोमिन इरादा कर लेता है कि नहीं मुझे करना है, तो फिर अल्लाह तबारक ताला इसकी मदद भी फरमाते। इरादा एक बहुत बड़ी ताकत होती। एक आदमी अभी जिसने रोजा नहीं रखा, उसको अगर प्यासा रखा जावे तो 2 घंटे प्यासा रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी दोपहर का खाना जिसने नहीं खाया, आधे घंटे में 10-10 मिनट में याद आएगा दोपहर का खाना बाकी है, इसलिए कि उसने इरादा ही नहीं किया है। उसने इरादा ही नहीं किया है। उसको कहो कि भाई दोपहर में मत खा, शाम में खा लेगा, कि नहीं चलेगा। लेकिन एक रोजेदार ने इरादा किया है तो ना भूख याद आ रही है, ना प्यास लग रही है, न खाना याद आता है, न पानी याद आता है। इरादा है उसका कि मुझे तो रोजा रखना है। इरादा जब आदमी कर लेता है, फिर अल्लाह की मददें इसके साथ में हो जाती है कि मेरे बंदे ने इरादा किया है, इसके बस में तो नहीं है भूखा रहना, इसके बस में नहीं है प्यासा रहना, लेकिन इसने मेरे लिए इरादा किया है, लिहाजा मैं इसके लिए आसान कर देता हूँ। अल्लाह आसान कर देता, वरना बगैर रोजे के आदमी 1 घंटा प्यासा नहीं रह सकता, थोड़ी थोड़ी देर में याद आ जाएगी। तो इरादा एक बहुत बड़ी ताकत है। आदमी इरादा करे कि मुझसे क्यों नहीं होगा, मुझसे क्यों नहीं होगा, कि दुनिया के बड़े बड़े काम मैं कर लेता हूँ, दुनिया की अच्छी इतनी खासी जो है मशक्क़तें मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, अल्लाह के एक फ़र्ज़ को अदा करने में थोड़ी सी मशक्क़त उठा ली, थोड़ी प्यास बर्दाश्त कर ली, थोड़ी भूख बर्दाश्त कर ली, का इसके ऊपर मेरे क्या जान चली जाएगी। लेकिन ये इरादा नहीं करता। तो रोज़ा एक बहुत बड़ी इबादत है।
بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، اس میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، حدیث میں آتا ہے اس سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزے دار تھے، روزہ رکھتے تھے۔ بلکہ جب یہ لوگ روزہ رکھنے والے جب اس دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے، کتابوں میں آتا ہے فرشتے ان کے لیے یہ آیت پڑھ کر کے سنا رہے ہوں گے، کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو، اب مزے کرو، اب یہاں تمہیں نہ بھوکا رہنا پڑے گا، نہ پیاسا رہنا پڑے گا، نہ یہاں کوئی تمہیں عبادت ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی تسبیح ہے، کہ کوئی کام نہیں ہے، کہ صرف کیا ہے، کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان ایاموں کے بدلے میں، اس زندگی کے بدلے میں جو دنیا میں تم نے اللہ کی عبادت کے اندر گزاری، اس کے بدلے میں آج کھاؤ پیو مزے کرو۔ تو روزے میں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کس کو ہوتی ہے؟ کہ جو گناہوں کے ساتھ روزے کو کاٹتا ہے، کہ روزہ بھی ہے غیبت بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہے ایک دوسرے پر بہتان بھی لگا رہا ہے، روزہ بھی ہے حسد بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو یوں فرمایا کہ روزہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو روزے کے ساتھ ساتھ دوستو بزرگوں ان گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ روزے کے ساتھ جیسے روزہ رکھا ہے، اپنے آپ کو کھانے سے اور پینے سے روکا ہے، ایسے یہ گندی عادتیں جو ہماری لگی ہوئی ہے کہ ہم کس کی غیبت نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، کسی کے بارے میں یہ فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہیں بنیں گے، ہم کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ روزے کا افطاری کے بعد یوں فرمایا کہ رات کو ہمارے محلے میں کہ یوں فرمایا کہ لاریاں بھی روڈ پر لگی ہے اور گاڑیاں بھی پارکنگ ہو رہی ہے، کہ دن بھر تو اس نے اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے، لیکن اب یہ فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن کر یوں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے گناہوں کا اور وبال کما رہا ہے۔ چائے پینے کھڑا ہے اور اس کی کار یوں فرمایا کہ روڈ پر پارکنگ کی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ 4 دوست مل کر گئے ہیں کہ گاڑیاں آڑی دھڑ پارکنگ کر دی ہے اور فالودہ پی رہے ہیں، کیا ہے کہ ہمارا رمضان چل رہا ہے۔ تو رمضان اس کا نام تھوڑی ہے کہ کسی کی جو ہے فرمایا کہ ہم تکلیف کا اور کسی کی پریشانی کا ذریعہ بن جاؤ، کسی کی جو فرمایا کہ تکلیف کا ہم ذریعہ بنے کا نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ اگر کسی کو تکلیف ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے میں ہم مددگار بنے، ہم مددگار بنے اس کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں نرمی نہ ہو، جس کے دل میں نرمی نہ ہو، رقت نہ ہو، یہ فرمایا کہ یہ آدمی تمام کے تمام خیر سے محروم ہے۔ اس کو کوئی خیر اس کو حاصل نہیں ہو سکتی جس کے دل میں نرمی نہ ہو، رقت نہ ہو، جس کا دل سخت ہے، یہ فرمایا کہ یہ تمام خیر سے محروم ہے۔ یہ نمازی تو ہو سکتا ہے، یہ حاجی تو ہو سکتا ہے، یہ فرمایا کہ تلاوت کرنے والا تو ہو سکتا ہے، یہ تہجد گزار تو ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ ایسا آدمی جس کے دل میں نرمی نہ ہو، اللہ کی مخلوق کا غم اس کے دل میں نہ ہو، تو یہ فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ ہے، تو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کریں، ہم کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر یوں فرمایا کہ مومن کی مثال تو یوں فرمائے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس کا دل جلتا ہو، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر میں غم پیدا ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبان کے آخر دنوں میں جو حدیث اور جو بیان دیا ہے اپنے صحابہ کو، اس کے اندر یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر جو مہینہ آ رہا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، تکلیفیں کوئی پڑ گئی صبر کر لو، اس کو برداشت کر لو، اس برداشت کرنے کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ اگر کوئی غلطی اپنے سے ہو گئی معافی صافی کر لو اس کو، لیکن اکڑ جاتا ہے آدمی۔ ایک آدمی غلطی کر کے معافی مانگتا ہے، یہ تو معافی مانگنا سمجھ میں آتی ہے، لیکن فرمایا اس سے آگے کی چیز یہ بتلائی کہ غلطی چاہے کسی کی ہو لیکن ہم معافی مانگتے ہیں کہ بھی اللہ معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے، تمہیں بھی معاف کرے، اس کی شان ہے اللہ کے نزدیک۔ غلطی کے بعد تو معافی مانگتا ہی آدمی،
لیکن غلطی میری نہیں تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے باوجود کہ میں نے اپنے مسلمان کا اکرام کرتے ہوئے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو ہو سکتا ہے میری کسی بولنے سے تکلیف پڑ گئی ہو، کہ میں بھائی اللہ تجھے بھی معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف فرماوے، ایک دوسرے کی جو ہے معافی جھک جانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غمخواری کا مہینہ ہی ہم ایک دوسرے کی پریشانی کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ ایک دوسرے کی یوں فرمایا کہ مددگار بنے۔ اس لیے یہ مہینہ دیا کہ اس کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اور روزے کے ذریعے سے یہ چیز سکھائی جاتی کہ تمہیں بھوکا پیاسا اس لیے نہیں رکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے خزانے میں کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی، اسٹاک کم ہو گیا، نعوذ باللہ، ایسے نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھوکا وہ رہے، پیاسا وہ رہے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ یہ تو یہ فرمایا کہ کفری الفاظ ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ یہ اس لیے سحری میں دیکھو روزہ یہ اللہ کا حکم، ہر عبادت اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو عبادت ہے، اپنی مرضی سے ہے تو عبادت نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سحر میں تاخیر کرو، سحر میں کیا کرو؟ تاخیر کرو، جتنا ہو سکے تاخیر کرو۔ اور افطار میں یہ فرمایا کہ جلدی کرنے کا حکم ہے، جلد کرو، کہ جیسے غروب ہو جاوے کہ اپنے روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو۔ کوئی آدمی کہے کہ یار اتنا گھنٹہ میں بھوکا رہا، 5-10 منٹ اور تھوڑا صبر کر لوں، تھوڑا اور زیادہ اجر ملے گا، کہ نہیں، یہ اجر نہیں ہے، اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ تو نیکی یہ فرمایا کہ اپنے منشا کے مطابق نہیں، نیکی اللہ کی مرضی کو نیکی کہتے ہیں۔ اللہ کی منشا کیا ہے؟ تو روزے میں یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو یہ ایک عبادت ہے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان میں زندہ رہوں نہ رہوں، آئندہ رمضان مجھے نصیب ہو نہ ہو، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ہم اس کو وصول کر لیں، ہم اس کو وصول کر لیں۔ اور دوسری سب سے بڑی عبادت اس کے اندر تراویح ہے، راتوں کا قیام ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ پوری رات یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے اندر یہ گزاری جاوے، لیکن ہمیں 1 گھنٹہ تراویح پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ آدمی تلاش کرتا ہے کون سی مسجد میں جلدی ہوتی ہے، کہ یہاں پر 9:50 ہوتے، وہاں 9:45 پر ہو جاتی ہے، آدمی اس مسجد کا رخ کرتا ہے کہ وہاں 10 منٹ جلدی ہوتی ہے۔ حالانکہ وہی یوں فرمایا کہ مسجد سے باہر نکل کر کھڑے کھڑے یوں فرمایا کہ 1 گھنٹہ باتیں کرتا ہے، وہاں اس کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا، وہاں اس کی کمر میں درد نہیں ہوتا، وہاں اس کو اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، اگر یہاں پر تراویح پڑھنے میں، اللہ کے قرآن کو سننے میں اگر تیرے گھٹنے میں درد ہوتا ہے، تیری کمر میں درد ہوتا ہے، اللہ اس کا بھی اجر دے گا تجھے، برداشت سے چلتا ہے اس کو۔ اللہ کا قرآن تجھے سنایا جا رہا ہے، یہاں پر تیری ہر تکلیف کا اجر ہے، ہر تکلیف کا اجر ہے۔ تو یہ بے وقوفی ہے کہ آدمی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں جلدی تراویح ہو جاتی ہے، جلدی سے ہو، کہ ہم جلدی فارغ ہو جاوے، جلدی فارغ ہو کر کون سی دھاڑ مار لیں۔ تو ہم قرآن کو سنیں، قرآن کو سننے میں مزہ، ایمان کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے محبت، اللہ سے محبت کی علامت، اور اللہ کے ذکر سے اعراض، اللہ کے ذکر سے بغض، اس سے نفرت اور اس سے دور بھاگنا، گویا یہ اللہ کی نفرت کی علامت ہے، گویا اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں چلتی ہیں، یہ سیریل دیکھ رہا ہے، یہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے، جلدی ختم ہو جاتی ہے، افسوس کرتا ہے یار پوری ہو گئی، تھوڑی اور چلتی تو اچھا ہوتا۔ لوگ کہیں گے مولوی صاحب کو بھی پتا ہے، تو مولوی صاحب بھی تمہاری دنیا کے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے۔ سیریل جلدی ختم ہو جاتی ہے، یوں ماتھا پکڑ لیتا، اور تھوڑی اور چلتی تو، تھوڑی 10 منٹ اور چلتی تو مزہ آ جاتا، یہ شو 10 منٹ اور چلتا تو مزہ آتا، اور تراویح 5 منٹ ہو گئی، یار جلدی ہو جاوے تو اچھا ہے۔ ہمارے ہماری ایمان کی لیول ہم چیک کریں، یہ ہنسنے کی چیزیں نہیں ہے دوستو، یہ ہنسنے کی چیز، بلکہ بعض تو مشورہ دیتے ہیں کہ جلدی ہو جاوے تو اچھا ہے۔ ہمتیں کیسی ہوتی کہ جو چیز ایک صحیح طریقے سے کی جا رہی ہے اس کو غلط طریقے سے کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو یہ چیزوں کو ہم اپنے ایمان کو جانچیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میں اگتا جا رہا ہوں، مجھے بوجھ معلوم ہو رہا ہے کہ سب سے بڑی عبادت ہے یہ کہ راتوں کا قیام کرنا،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری یہ رمضان کی پوری راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی، تلاوت میں گزرتی، یہ ذکر میں گزرتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ پورا سال تو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ایک مہینہ یہ فرمایا کہ ہم جاگ کر کے گزار لیتے، اللہ کے سامنے عبادت کر کے گزار لیتے۔ یہ درجیوں کو دیکھو، یہ دوسری چیز لوگوں کو دیکھو، رات بھر کپڑے سیتے ہیں، کیا ان کو اکتاہٹ نہیں ہوتی؟ ان کو تھکان نہیں ہوتی؟ لیکن کیوں کر رہے ہیں کہ دنیا کا نفع ان کے سامنے ہے، کہ 4 جوڑی زیادہ سی جائے گی، یہ فرمایا کہ 4 پیسے دکھیں گے۔ تو دوستو ہمیں بھی نیکیوں کا حریص بننا ہے، کہ مومن تو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، یہ نیکیوں کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا، یہ خیر کے کوئی کام کو نہیں چھوڑتا۔ یہ مومن کی علامت بتلائی کہ خیر کی کام کی طرف یہ لپکنے والا ہوتا ہے، جھکنے والا ہوتا ہے، اور برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان بتلائی، یہ مومن کی پہچان ہے کہ خیر کی کام کی طرف یہ لپکے گا، جھکے گا اس کی طرف، اور برائی سے یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو بچائے گا، دور رکھے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ بڑے خیر کا مہینہ ہے۔ 1 ہفتہ گزر چکا ہے، رمضان گزرنے دیر نہیں لگے گی، لیکن ہمارا رمضان کیسے گزر رہا ہے ہمیں معلوم ہے۔ اس لیے جو گزر چکا ہے جیسے گزر گیا، لیکن جو وقت بچا ہے ہم اس کو وصول کرنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ 2 سال ہمارے گزرے ہیں، ہم آنا چاہتے تھے، ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے، نہیں آ سکتے تھے۔ ارے گزرے نہیں گزرے، ہم کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، آپ اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ کتنے لوگ تھے جو صحت مند تھے، جو قبر میں جا چکے، ان کو تو چھوڑو، بہت سارے نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے، بہت سارے نوجوان ایسے ملیں گے کہ ایسی بیماری نے ان کو پکڑا ہے کہ یہ گھر کے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب ہم کون سے گھمنڈ میں ہیں، ہم کون سی طاقت کے نشے میں ہیں؟ جوان ہیں ابھی، جو قبر میں چلے گئے ان کو تو بات چھوڑو، ابھی زندگی میں حیات ہے، نوجوان ہے، لیکن یوں فرمایا کہ ایسی بیماری نے آپ پکڑا ہے کہ چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب مولوی صاحب کرنا چاہتے ہیں، لیکن